أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ حدیث نمبر 58 ہے ہماری صبر کے حوالے سے کہ صبر کیا ہوتا ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر صبر عند الصدمۃ الاولی، کہ حقیقی صبر وہی ہے جو چوٹ یا صدمے کے آغاز پر ہو۔ چھوٹی سی بات ہے لیکن بات بہت گہری ہے۔ اب اس حدیث کا نا پس منظر بھی ہے۔ یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں موجود ہیں، کتاب الجنائز میں، اور صحیح مسلم میں بھی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے پاس سے گزرے جو ایک قبر پہ رو رہی تھی۔ آپ نے اسے صبر کی تلقین فرمائی تو اس نے عرض کیا کہ ہٹ جائیے، آپ کو میری مصیبت کا اندازہ نہیں۔ جب اسے بتایا گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ آپ کے دروازے پر پہنچی اور معذرت کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی صبر تو صدمے کے شروع میں ہوتا ہے، یعنی جس وقت تکلیف پہنچی یا صدمہ ہوا۔ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے؟ اوکے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ یعنی جس وقت تکلیف پہنچی یا صدمہ ہوا، اسی وقت اپنے آپ پہ قابو پانا جو ہوتا ہے نا، وہ اصل صبر ہوتا ہے۔ اس وقت چیخنا، چلانا، ویلا مچانا اور بعد میں جب آنسو خشک ہو جائیں تو یہ کہنا کہ میں نے صبر کر لیا، تو یہ تو حقیقی صبر نہیں ہوا پھر، کیونکہ صبر تو صدمے کے پہلے لمحے میں ہی ہوتا ہے۔ اب آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، آپ رو دھو لیتے ہیں، اس کے ساتھ بھی ڈسکس کر لیا، اس کے ساتھ بھی ڈسکس کر لیا، اور آخر میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بس جی، صبر کے سوا تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ یہ کاہے کا صبر ہے؟ ہم نے تو اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ صبر تو وہ ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا، صبر تو وہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تھا۔ ہم انبیاء کرام کی ہسٹری پڑھیں قرآن میں تو پتہ چلتا ہے کہ اصل صبر تو وہ ہے جو انہوں نے کیا، اصل صبر تو وہ ہے جو صحابہ کرام نے کیا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جب طائف والے ان پر کتنا ظلم کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے نا، یہ مصائب و آلام کے وقت بندے کے رویے، اس کے قلبی سکون اور ایمان کی پختگی کا سب سے بڑا پیمانہ ہے۔ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، صبر کا مطلب اپنے نفس، اپنے دل اور اپنے آپ کو غلط کام سے، کسی بھی منفی رد عمل سے اور ناراضگی سے روکنا ہے، اپنی زبان کو شکایت کرنے سے، اپنے اعضاء کو بے چینی یا اضطراب کی حرکات، جیسے غصے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پاؤں مار دیتے ہیں، دروازے پٹکتے ہیں، بال نوچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان سب سے بچانا ہی کیا ہے؟ صبر ہے۔ تو ہم سب کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ کیا میں اپنی زبان کو شکایت کرنے سے روک پاتی ہوں؟ نہیں روک پا رہی ہوں تو میں صبر نہیں کر رہی، میں بس کسی وہم و گمان میں ہی ہوں، میری زندگی گمان پہ چل رہی ہے کہ میرے اندر بڑا صبر ہے۔ میں کیا کرتی ہوں کہ میں لوگوں کو جواب تو نہیں دیتی ہوں اس وقت، لیکن بعد میں کبھی اس کے ساتھ تو کبھی اس کے ساتھ۔ کیا میں ایسا کرتی ہوں؟ اگر میں ایسا کر رہی ہوں تو میرے اندر صبر نہیں ہے۔ صبر اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، صبر پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم میں سے اکثریت غصے میں بہت کچھ ایسا بول جاتے ہیں جو ہمیں نہیں بولنا چاہیے، اور ایون ہمیں بعد میں پشیمانی بھی ہوتی ہے۔ غصہ شیطان سے ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پانی پینا چاہیے، اپنی جگہ بدل دینی چاہیے۔ جب انسان کو کوئی تکلیف دہ خبر پہلی دفعہ پہنچتی ہے نا،
تو وہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے. اسی وقت انسان کو صبر کی نیت کر لینی چاہیے اور آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے. جو بے صبرا انسان ہوتا ہے نا، وہ غم کی خبر سنتے ہی کیا کرتا ہے، چیخو پکار شروع کر دیتا ہے، رونا دھونا شروع کر دیتا ہے، واویلا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ وہ والا جو ٹائم ہوتا ہے نا، وہ بڑا نازک ہوتا ہے. وہی تو کیلکولیٹ ہو رہا ہوتا ہے، وہی تو لکھا جا رہا ہوتا ہے. ہم کرتے کیا ہیں؟ کیا ہم صبر کرنے والے ہیں؟ لیکن صبر کرنا کوئی آسان کام تو ہے نہیں. اسی لیے تو دیکھیں، جب قرآن میں ہم بشارتیں پڑھتے ہیں صبر کرنے والوں کی، تو بشارتیں بھی بڑی عظیم ہیں، اجر بھی بڑا عظیم ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اور صرف زبان سے نہیں کہنا ہم نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، نہیں، ہمیں اندر سے محسوس کرنا ہے، اپنی زندگی کو اس ایک جملے کے مطابق گزارنا ہے. جو بھی ہماری زندگی میں آگے واقعات ہو رہے ہیں، ہونے والے ہیں، ان کو اس جملے کے ساتھ ہی ایکسیپٹ کرنا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا دیا تھا، اللہ کی طرف ہی چلا گیا. چاہے وہ کوئی انسان چلا گیا ہمارا، چاہے کوئی چیز چلی گئی، چاہے کوئی پیسہ چلا گیا، اللہ کا تھا، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، اللہ کی طرف لوٹ گیا. ہم سب نے اللہ کی طرف ہی لوٹنا. اور جو صبر کرتے ہیں نا، سچا صبر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو تو میں اجر دوں گا بغیر حساب کے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا بغیر کسی حساب کے دیا جائے گا. اللہ اکبر. جیسے صدقہ ہے نا، صدقے کا کیا بتایا نا، اللہ کی راہ میں دو گے ایک دانہ تو 700 گنا زیادہ ملے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا کہا کہ جو صبر کرے گا نا اس کو بے حساب. اب میں اگر آپ کو کہوں یا آپ ہی مجھے کہیں کہ میں تمہیں بے حساب پیسے دوں گی، چلو جی، اب آپ کے پاس جتنے ہوں گے، لاکھ ہوں گے تو لاکھ، کروڑ ہوں گے تو اربوں ہوں گے تو خربوں ہوں گے. آپ اپنی حیثیت کے حساب سے بات کر رہے ہیں، میں اپنی حیثیت کے حساب سے بات کر رہی ہوں. اللہ کی ذرا شان دیکھیے، اللہ کی شان کیا ہے، سبحان اللہ. پوری دنیا کا مالک ہے، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے سب کا مالک وہی ہے. اس کی کیا ہی شان ہے، اور اس کا کیا ہی بغیر حساب کے ہوگا. پھر جب اللہ کسی کو بغیر حساب کے دینے پہ آ جائے تو کیا ملے گا اسے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صبر جو ہے نا، کرنے کی ہم سب کو انتہائی ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ. تو جب بھی مصیبت کا موقع آئے، کوئی پریشانی آئے، آپ کو کسی بچے کی طرف سے پریشانی آ گئی ہے، آپ کے والدین کی طرف سے آ گئی ہے، گھر والوں کی طرف سے آ گئی ہے، کاروبار میں کوئی ہوئی ہے، آپ کی جاب چلی گئی ہے، کوئی بھی ایسا کام جو آپ کر رہے تھے یا کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہوا، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیے. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھیے کہ یا اللہ یہ جو مصیبت مجھ پہ آن پڑی ہے نا، اس کے بدلے مجھے بہترین اجر عطا فرما. تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے بڑی ہی رحمتیں ہیں اور بڑی ہی مہربانیاں ہیں، اور ایسے لوگ ہی ہدایت یافتہ ہیں جو یہ پڑھتے ہیں. اور کیا کہنا ہے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا ہی شکر. کوئی پوچھے کیا حال ہے، الحمدللہ علی کل حال. زبان سے نہیں، دل سے، دل سے راضی ہونا ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. تقدیر کے فیصلوں پہ نہ راضی ہو جایا کریں، اسے قبول کر لیں خوشی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کو جو کچھ عطا کرتا ہے نا، اس میں اس کا امتحان لیتا ہے. جو شخص اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے، اللہ اس میں اسے برکت اور وسعت عطا فرماتا ہے. اب دیکھیں زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی ہم تمنا کرتے ہیں، لیکن جب وہ ملتی ہیں نا تو ہم تنگی محسوس کرنے لگتے ہیں. جیسے اولاد کی نعمت ہے، کیسے دعائیں مانگ مانگ کے اولاد لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، بڑی خوشی بھی ہوتی ہے ان کی پیدائش پہ،
لیکن اس کی وجہ سے جب راتوں کو جاگنا پڑتا ہے نا، پرورش میں کھپت ہوتی ہے ہماری، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم برداشت نہیں کرتے، پھر بد دعائیں دینے لگ جاتے ہیں اسی اولاد کو جس کو ہم نے دعائیں لے لے کے مانگا ہوتا ہے اپنے رب سے۔ تو صبر سے کام لینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی مومن بندے کی دنیا کی عزیز چیز، مثلا اس کی اولاد یا کوئی بھی پیارا، سب سے عزیز چیز قبض کر لیتا ہوں اور وہ ثواب کی نیت سے صبر کرتا ہے، تو اس کا بدلہ میرے نزدیک جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ مثلا گھر میں کسی عزیز کی اچانک وفات کی خبر سنتے ہی اگر آپ صبر کر لیتے ہیں نا تو جنت ہے۔ تو جنت اگر کسی کو مل جائے، سبحان اللہ، اس کی خوشخبری مل جائے، اور کیا چاہیے؟ مگر لوگ کیا کرتے ہیں؟ بے ہوش ہو جاتے ہیں، گریبان پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں، منہ پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں، بھاگتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر، جسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ تو حقیقی صبر وہی ہے جو صدمے کے آغاز میں ہوا۔ ضبط سے اگر آپ نے کام لے لیا، اپنی زبان کو قابو میں رکھ لیا، اللہ کی رضا پہ سر تسلیم خم کر دیا، تو پھر سب ٹھیک ہے۔ دیکھیں، آنسو آنا نیچرل ہے، آنسو آ سکتے ہیں، یہ طبیعی چیز ہے، لیکن انتہائی بے صبری سے انسان کو خود کو بچانا چاہیے۔ جیسے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا بہادر اور طاقتور وہ نہیں ہے جو اپنے پہلوان کو بچھاڑ دے، بلکہ اصل طاقتور وہ ہے جو غصے کی حالت میں بھی اپنے آپ پہ قابو رکھے۔ تو غصے کی حالت میں بھی ہمیں قابو پہ، تکلیف میں تو رکھنا ہی ہے، جیسے بھی ہم نے پیچھے ذکر کیا، لیکن غصے کی حالت میں بھی اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ہے، جو کہ انتہائی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ غصے میں انسان اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ تو اپنے رب کے ان وعدوں کو جب ہم یاد رکھیں گے، پریکٹس میں لائیں گے، بار بار اپنے آپ کو یاد دہانی کرائیں کہ میں نے صبر کرنا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، تو پھر ہمیں ملے گا اس پہ اجر بغیر حساب۔ اگر ہمیں دل کا سکون چاہیے نا تو صبر کرنا چاہیے۔ صبر جو ہے نا وہ ہمارے غم کو بھلا دیتا ہے۔ دیکھیں، ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے لکھا ہے ہماری قسمت، وہ تو ہو کے ہی رہنا ہے۔ صبر کریں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی، زندگی آسان، انشاءاللہ عز و جل موت بھی آسان اور آخرت بھی آسان۔ تو کسی بھی ناپسندیدہ صورتحال پہ صبر کرنے سے ہمارے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں اور نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو روز مرہ کے چھوٹے چھوٹے صدمے، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، جیسے راستے میں جاتے ہوئے آپ کی اچانک گاڑی خراب ہو جائے، یا وقت پہ آپ کی کوئی فلائٹ نہیں آئی ہے، وہ مس ہو رہی ہے، گھر میں کوئی قیمتی چیز ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، تو اب کیا کریں؟ واویلا کرنا شروع کر دیں۔ تو ان روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں پر کیا کرنا چاہیے؟ غصے کو پی جانا چاہیے، اور یہی سوچنا ہے ہمیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی، ٹھیک ہے؟ انسان کو چاہیے کہ تکلیف میں بھی اپنی زبان سے خیر کے کلمات نکالے، جیسے حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر خیر ہی کی دعا کیا کرو، کیونکہ فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں۔ تو یہی دعا انہوں نے مانگی تھی جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو دیا نا اللہ تعالیٰ نے، اتنا بہترین دیا بدلا ان کو۔ کیا؟ حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہو گئی، سبحان اللہ، اور ایسا شوہر، سبحان اللہ، ان کے اوپر تو کوئی انسان نہیں۔ تو ہمارا کوئی بھی نقصان ہو جائے، صبر کرنا چاہیے۔ کاروبار میں اچانک نقصان ہو گیا ہے، کوئی قیمتی چیز آپ کی چوری ہو گئی ہے، جب ہماری کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے ہم گڑبڑا جاتے ہیں۔ پہلا رد عمل چیخنا، چلانا، شکوہ کرنا، مایوس ہو جانا، رونا دھونا، دوسروں کو باتیں سنانا، تانے دینا، یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یاد رکھنا ہے ہم نے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہی حقیقی صابر لوگ ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ افضل ایمان جو ہے نا وہ صبر ہی میں ہے۔
ٹھیک ہے، صبر جنت میں داخلے کا میزان ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں جتنی بڑی آپ کی آزمائش ہوگی نا اتنا ہی بڑا آپ کو اجر بھی ملے گا۔ اسی کے اپوزٹ اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم بے صبری کرتے ہیں تو بے صبری انسان کو جہنم کی طرف لے جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سی عورتیں اس لیے جہنمی ہوں گی کیونکہ وہ نعمت ملنے پر شکر نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، گلے شکوے عورتیں بہت زیادہ کرتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں، آزمائش آئے تو صبر نہیں کرتی ہیں، سارے کی کرائے پہ پانی پھیر دیتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ دو صفات اپنے اندر پیدا کریں، نعمت پر شکر اور تکلیف پر صبر۔ جو صبر ہوتا ہے نا وہ انسان کو اندر سے مضبوط کر دیتا ہے، اور وہی بات کہ صبر صدمے کے آغاز پہ ہوتا ہے۔ تو منہ سے کوئی گلے شکوے والی بات نکالنے سے پہلے ہمیں اس حدیث کو یاد رکھنا ہے، اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ اللہ سب کے دلوں کو جانتا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے اور ہم اللہ کے لیے صبر کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں اس کا بہترین بدلہ دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بہت سارے معاملات ہمارے گھریلو معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں صبر کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن ہم لوگ نا صبر اور برداشت میں فرق نہیں کر پاتے۔ ہم برداشت کو صبر کا نام دے رہے ہوتے ہیں، صبر اور چیز ہے، برداشت اور چیز ہے۔ ہمیں صبر کرنا ہے، صبر جمیل کرنا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام والا کسی سے کوئی گلا شکوہ بھی نہیں کیا انہوں نے۔ تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے، گلے شکووں سے بچانا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی ہم سب کو صبر جمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔